دوستو، ساتھیوں، اہل سندھ، پوری دنیا کے لوگوں، جی سندھو دیش، جی سائیں جی ایم سید. آج میں سندھ کے لوگوں سے مخاطب ہوں، اپنی قوم کے لوگوں سے. اور اس صورتحال میں جب پوری دنیا کورونا وائرس کی اس وبا کے خلاف جنگ کر رہی ہے اور انسان ذات اپنی بقا کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، ایسے حالات میں چند گزارشات اپنی قوم کے آگے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کورونا کی بیماری ہے، اس کے جو اسباب ہیں، اس کی فائنل حتمی کوئی بھی اس کے متعلق رائے سامنے نہیں آئی ہے. لیکن اگر یہ دنیا کے عالمی ممالک کی طرف سے اقتصادی مفادات کی جنگی حکمت عملی کا کوئی حصہ ہے، یا یہ قدرت کی طرف سے کوئی وبا ہے، دونوں صورتوں میں انسان ذات کو اپنی بقا کے لیے اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہونا پڑے گا. اور پوری انسان ذات اور جتنی بھی تاریخی قومیں ہیں، ان کا فرض ہے کہ وہ اس یعنی سازشی، ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ یہ ایک سازش ہے کہ عالمی قوتیں اپنے اقتصادی مفادات کی جو حکمت عملی ہے، اس میں اس طرح کے کیمیکل وارفیئر جس کو کہتے ہیں، اگر یہ وہ ہے جو ابھی تصدیق شدہ بات نہیں ہے، یا یہ قدرت کی طرف سے ہے، یہ دونوں امکانات کی صورت میں ہمیں اس کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. دوسری چھوٹی سی گزارش میں اپنی قوم کو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان حالات میں عقل اور حوصلہ، یہ بات میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ عقل سے کام لیا جائے ان حالات میں، اپنے فہم سے کام لیا جائے، اپنے شعور سے کام لیا جائے، اپنی سمجھ سے کام لیا جائے، اور حوصلے تدبر سے کام لیا جائے. یہ ہم لوگوں کے لیے سب سے بڑی ہماری طاقت جو ہے موجودہ حالات میں، وہ یہ ہے کہ ہمارا عقل اور ہمارا حوصلہ، ان دونوں کے درمیان توازن ہو. اور ہماری سب سے بڑی طاقت، ہماری سب سے بڑی جو ہمت ہے، وہ عقل اور حوصلہ ہے. کیونکہ روزانہ اب جو بھی چینل آپ دیکھیں، سوشل میڈیا ہو یا جتنی بھی میڈیا کے ذرائع ہوں، کافی دنوں سے انہی پر صرف کورونا کو، اور اتنا فوکس ہے کہ لوگ جو گھروں میں بیٹھ گئے ہیں، اور ایک کمرے میں اگر کوئی فیملی بیٹھی ہوئی ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور 24 گھنٹے وہ میڈیا ہمیں کورونا، یہ موت، یہ وبا، یہ اتنے کیسز نئے، اتنے پرانے، اتنی ہلاکتیں، تو سائیکالوجیکلی انسان کا دماغ جو ہے وہ یعنی ڈیمیج ہو جاتا ہے. لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. پھر لوگوں کو حوصلہ کام نہیں آتا، یعنی وہ اپنے حوصلے کو بھی ترک کر دیتے ہیں. تو میں یہ گزارش کروں گا سندھ کے لوگوں کو، اور جتنے مجھے سننے والے ہیں ان سب کو، کہ مصیبت چاہے کتنی بھی بڑی ہو، ہم بچیں گے اپنے حوصلے سے. مصیبت چاہے کتنی بھی بڑی ہو، ہم بچیں گے اپنے عقل سے، تدبیر سے، حکمت عملی سے. ان حالات میں ہمیں کوئی عقیدے نہیں بچا سکتے، یہ ایک طے شدہ بات ہے. اور دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، مذہب میرا ڈسکس کرنے کا موضوع نہیں ہے، لیکن سارے مذاہب کے باشعور لوگ بھی سمجھ چکے ہیں کہ اس مصیبت کو ہم فیس اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب ہم اپنے عقل سے، ہم اپنے جو ہماری میڈیکل سائنس جو ہے وہی ہمیں اس مصیبت سے بچا سکتی ہے.
اس حوالے سے ایک طرف یہ پوری انسان ذات کے خلاف ایک قسم کا چیلنج ہے، اور یہ چیلنج اس میں سے انسان ذات کو، ہم کو مشترکہ طور پر مل کر نکلنا ہے، فیس کریں گے۔ اور اس کا سب سے بڑا ہمارا آج جو ہتھیار ہے وہ یہ ہے کہ احتیاط کریں۔ یعنی کافی خبریں اس طرح بھی آ رہی تھیں، سندھ سے بھی کچھ خبریں آ رہی تھیں، کراچی سے لے کر چھوٹے جو ہمارے گاؤں ہیں، کہ پہل لوگوں نے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا، اور خصوصاً ہمارے نوجوان وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں چھٹیاں ملی ہیں اسکول سے، اور وہ کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ لیکن ہمیں ہمارا سب سے بڑا ویپن، ہتھیار جو ہے اس وقت وہ احتیاط ہے، کیونکہ پوری دنیا کے جو سائنٹیفک لوگ ہیں، پوری دنیا کی جو میڈیکل سائنس ہے، پوری دنیا کے جو یعنی دوائیاں ایجاد کرنے والی جو کمپنیاں، یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، سوچ رہے ہیں۔ ایسے نہیں کہ سب بے ہوش ہو گئے ہیں، ایسے نہیں کہ ہم حوصلہ یعنی سمجھے کہ یہ کوئی آخری جنگ ہے اور گھنٹے 2 گھنٹے اور اس میں سب مر جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے احتیاط جو ہیں وہ جب تک ہم نہیں کریں گے، اپنے گھروں تک خود کو محدود نہیں رکھیں گے، اس وقت تک ہم اس بیماری کے پھیلانے کا ایک قسم کا ریزن اور سبب بن جائیں گے۔ تو آج ایک کسی فرد کو ہے وہ اپنے احتیاط نہ کرنے کی صورت میں اپنے پڑوس کو، اپنے خاندان کو، اپنے محلے کو، اپنے گاؤں کو، اپنے پورے شہر کو اس وبائی بیماری کی لپیٹ میں لانے کا وہ کارن اور سبب بنے گا۔ اس لیے سب سے بڑا جو احتیاط ہے وہی ہمارا موجودہ وقت میں ہتھیار ہے، کیونکہ ٹھیک ہے مہینہ لگے یا کچھ ٹائم لگے، 2 مہینے لگے، لیکن اس کی میڈیکلی کوئی نہ کوئی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ویکسین یا میڈیسن یا دوا ضرور نکلے گی۔ اس لیے اپنے حوصلے کو، اپنی ہمت کو کسی بھی صورت میں اپنے ہاتھوں سے ضائع ہونے مت دیں۔ اگر حوصلہ ختم ہو گیا تو بندہ ویسے ہی بغیر کورونا کے بھی مر جائے گا۔ اس لیے میری یہ جو گزارشیں ہیں پوری قوم کے لوگوں کو، نوجوانوں کو، ہر باشعور فرد کو، کیونکہ ان مصیبتوں اور ایسے حالات میں جو لوگ زیادہ باشعور ہوتے ہیں، جو لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جو لوگ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، وہی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ یہ رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ کوئی گاؤں میں رہ رہا ہے، محلے میں رہ رہا ہے، کسی شہر میں رہ رہا ہے، کراچی کے کسی فلیٹ میں آپ رہ رہے ہو، یا کسی گاؤں کے چھوٹے سے گاؤں کے کسی دیہات میں آپ رہ رہے ہو، جو بھی باشعور ہوگا وہی ذمہ دار ہوگا۔ اپنے پہلے خود کو بچائے، اپنے خاندان کو بچائے، اپنے محلے کو، اپنے پڑوس کو، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے جو لوگ باشعور ہیں۔ دوسری بات کہ اس کورونا کی بیماری نے بہت بڑے عقائد جو ہیں، اور ہم جو جس طریقے سے ہم اپنی لائف گزارتے تھے، سارے ممالک، ساری قومیں، سارے سماج، پوری دنیا، ایک بہت بڑی نفسیاتی اور ذہنی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے جو آنے والے وقتوں میں آئے گی۔ اس وقت ہر قوم، ہر یعنی جو سماج ہے وہ سر پکڑ کر ایک طرف تو بیٹھ گیا ہے، سوچ رہا ہے، لیکن دوسری طرف اس کو یہ احساس بھی ہو رہا ہے کہ اس طرح کی مصیبتوں میں ہمیں کس طرح بچنا چاہیے، ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں، ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہر قوم اور اس قوم کے جو وسائل ہیں، اس قوم کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، اس قوم کے جو سماج کے باشعور لوگ ہیں، وہی اپنی قوم کو اس طرح کی مصیبتوں سے بچانے کے لیے معاشی اور ذہنی تدبیر، حکمت عملی کے ذریعے اس ٹائپ کی مصیبتوں سے اپنی قوم کو نکالا جا سکتا ہے۔